السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے کرم سے پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم شب قدر کے مقام تک پہنچ گئے۔ شب قدر کے سلسلے میں ایسا ہے کہ اگر کوئی پا لے تو بعض عرفا نے کہا کہ ہمیں موت آئے بس ہمیں شب قدر مل جائے، چاہے اس کے بعد پروردگار عالم ہمیں اٹھا لے، ہمیں کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ لوگ انتظار کرتے ہیں شب قدر کا، اب شب قدر کی جناب والا ہم اور آپ قریب پہنچ چکے ہیں، لہٰذا آج کی ہماری گفتگو مخصوص شب قدر کے سلسلے سے ہے، جس میں آپ حضرات کہیں جہاں بھی رہیں پروردگار عالم صحت و سلامتی اور امن و امان کے ساتھ رہیں، پروردگار عالم حفظ و امان میں رکھیں۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ ہمارے اس ماہ مبارک رمضان کے اعمال کو، دعاؤں کو، عبادت کو، تلاوت کو بحق اہل البیت، بحق امام زمان قبولیت کا درجہ عنایت فرمائیں۔ دوستو عزیزو، شب قدر اتنی اہم ترین اور نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے پورا سورہ نازل کر دیا، پورا سورہ نازل ہو گیا۔ شب قدر کے سلسلے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ نازلنا میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ بے شک پروردگار عالم کے سبب ہی سے انسان سمجھ پاتا ہے کہ شب قدر کیا ہے، ورنہ انسان کی وقت کیا ہے کہ اس شب قدر کو سمجھے۔ تھوڑی سی ڈیفینیشن دیا پروردگار عالم نے قرآن میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی رات سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر کاؤنٹنگ کریں گے تو آپ کو ملے گا تقریباً آلموسٹ 80 ایئرس، یعنی 80 سال۔ 80 سال ایک طرف اور شب قدر کی ایک رات ایک طرف، جس کی پہلی شب قدر ہمیں اور آپ کو اللہ نے نصیب کیا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں تو تنزل الملائکہ، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ دشمنان اہل البیت سے، جو اہل بیت کو نہیں مانتے، ان سے یہ پوچھے کہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے ورب کے اعتبار سے، ملائکہ کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کے اوپر نازل ہوتے تھے، پہلے رسول اللہ کے پاس آتے تھے، اس کے بعد پھر پوری دنیا میں جاتے تھے۔ مولا علی کے زمانے میں مولا علی کے پاس آتے تھے۔ آج کے زمانے میں کس کے پاس آتے ہیں؟ آج کے زمانے میں یہ ملائکہ کس کے پاس آتے ہیں؟ یہ ہے جناب دلیل امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ شریف کا، کہ اس کے ذریعے سے آپ دلیل لے کر آئیں کہ ملائکہ کس کے پاس آتے ہیں۔ ملائکہ تنزل الملائکۃ والروح، اور بزرگ جو ارواح ہیں، جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں اس کائنات کی، فرشتوں کی شکل میں، ملائکہ کی شکل میں، وہ سب نازل ہوتے ہیں۔ اتنے فرشتے آ جاتے ہیں شب قدر میں، بعض روایتوں میں ہے کہ چلنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے اس زمین کے اوپر، اتنے فرشتے بھر جاتے ہیں۔ سب آتے ہیں پہلے امام کے پاس، امام وقت کے پاس۔ تنزل الملائکۃ، اس ورب جو استعمال ہوا ہے اس کے اندر میں ضروری ہے کہ امام زندہ موجود ہو، کوئی لیڈر موجود ہو جس کے پاس آئے۔ کس کے پاس آئیں گے؟ غیر شیعہ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، سوائے شیعوں کے پاس جواب ہے کہ ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف زندہ ہیں، ان کے پاس آتے ہیں ملائکہ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ کی اذن سے آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، جتنے امور انجام دینا ہے آج کی شب میں پہلی رات لکھے جائیں گے۔ کس کو کیا ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، یہ آج کی شب جناب والا لکھے جائے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس کے بعد کیا؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ پھر نماز صبح تک فرشتے رہیں گے، ملائکہ رہیں گے، استغفار کرتے چلے جائیں گے۔ دوست عزیزو، یہ ایک شب قدر کی ایک اہم ترین فضیلت قرآن مجید سے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اہم ترین یہ جیسی شب ہوتی ہے، یعنی مغرب کی اذان ہوئی اور ملائکہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
ملائکہ کا ہجوم اس زمین کے اوپر آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ اسی کے اندر میں 2 رکعت نماز ہے وہ ضرور پڑھیں گے جو شب قدر کی ہے. بہت ضروری اعمال کریں گے انشاءاللہ. پروردگار عالم تمام مومنین مومنات دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کے تمام اعمال کو قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے، چونکہ یہ ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے شب قدر میں. اس کو آپ کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے. اس کے اندر جوشن کبیر پڑھنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے. جوشن کبیر کیا ہے؟ جوشن کبیر جب یہ نازل ہوئی ہے جوشن کبیر تو رسول اللہ کسی جنگ میں تھے، بہت بڑی زرہ پہنے ہوئے تھے جو کافی بھاری تھی. تو جبریل امین اس جوشن کبیر کو لے کر آئے، کہا کہ آپ اس زرہ کو اتار دیں، اس دعا کو پڑھیں، یہ دعا آپ کی محافظت کرے گی. اللہ اکبر. جوشن کبیر اتنی اہم ترین ہے کہ 1000 اللہ کے اسماء صفات اس میں بیان کیے گئے ہیں. واحد ایک اہم ترین دعا ہے. اتنی اہم ترین ہے یہ جوشن کبیر کی روایت میں ہے، حکم دیا گیا ہے کہ اس کو کفن پر لکھیں مومنین مومنات کے. جس کے کفن پر جوشن کبیر لکھی ہوئی ہوتی ہے، پروردگار عالم کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ ہم اس کے اوپر عذاب نازل کریں، اس کے اوپر کچھ گھوڑے برسائے جائیں. تو کسی کو بھی اگر بچنا ہے تو انشاءاللہ کوشش کرے کہ وہ کفن ملے جو آج کل کربلا وغیرہ میں مل جاتا ہے، ایران میں مل جاتا ہے وہ کفن جس میں جوشن کبیر لکھا ہوا ہوتا ہے. جوشن کبیر والے کفن پر عذاب الہی نازل نہیں ہوتا. جوشن کبیر اتنا اہم ترین تحفہ ہے پروردگار عالم کا کہ جس کے اندر میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں تاکید کی گئی ہے کہ ہر روز رمضان کی رات میں پڑھے، اور اگر نہ پڑھ سکتا ہو تو ان 3 راتوں میں تو ضرور بس ضرور پڑھے. یعنی 19 کی رات، 21 کی رات اور 23 کی رات ضرور بس ضرور پڑھے. اور آپ حضرات کو جیسے کہ پتہ ہے کہ اس رات کو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے گریہ و زاری ان چیزوں کے اوپر آپ کو بالکل اپنے آپ کو مخصوص کر لینا ہوگا کہ چونکہ آپ کی عزاداری کے لیے، آپ کی سوگواری کے لیے جو صاحب عزا جو ہیں وہ خود تشریف لاتے ہیں، وہ ہیں ہمارے امام زمانت جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. دوست عزیزوں، اتنی مظلومیت کی شہادت ہے میرے مولا متقیان کی، اتنی مظلومیت کی شہادت ہے. عجیب بات ہے کہ پنجتن پاک کے یہ جو پنجتن ہیں ان کے جنازے میں مسلمان شریک نہیں ہوئے. سب سے پہلا جنازہ اٹھا پنجتن پاک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس کے لیے روایت میں ہے کہ 4 آدمی تھے، بعض میں ہے کہ 8 آدمی تھے. ذرا سوچئے، کیا رسول اللہ کے صحابی 8 تھے؟ جا کے تحقیق کریں. 8 آدمی شریک ہوئے نماز جنازہ میں، کہاں چلے گئے؟ تشییع جنازہ میں شریک نہیں ہوئے، اور پھر رسول کے متوالے بھی بنتے ہیں. اس کے بعد پھر پنجتن کی دوسری نشانی جس میں شہادت ہوئی ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، ان کی جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے. ان کی جنازے میں شریک نہیں ہوئے. ان کے جنازے میں ہے کہ وہی 4 افراد. اور اتنا بڑا ایجیٹیشن جناب زہرا نے کیا ہے دشمنان اہل بیت سے کہ جو آج تک اتنا بڑا ایجیٹیشن نہیں ہوا ہے. اپنی قبر کا نشان مٹا دینے کی وصیت کر دی ہے، حکم دے دیا. اب ذرا سوچیے، ان کے بعد 12 امام آئے ہیں زمین پر اور ان کو سب کچھ پتا ہے. کسی امام نے بھی امام جناب فاطمہ زہرا کی قبر کی نشاندہی نہیں کی. 3 روایت ہے، یا مثلا بقی میں ہے، یا گھر میں ہے، یا محراب منبر کے درمیان. کبھی سوچا نہیں، کبھی غور نہیں کیا. غور نہیں کرنے دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر غور کریں گے تو معاملہ بہت کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا. اس لیے بالکل اس کو چھپا کے رکھا گیا ہے. اس کے بعد پھر تیسرے جنازہ اٹھا ہے مولا متقیان کا. مولا متقیان کے جنازے میں کچھ یتیم، کچھ بیوہ، کچھ بچے تھے، اور آگے سے خود بخود جبریل میکائیل نے اٹھایا تھا، پیچھے سے امام حسن امام حسین نے اٹھایا تھا. ان کی بھی مظلومیت دیکھیے کہ اس قبر کا نشان مٹانا پڑا. لوگ آج اپنے
باپ دادا کی قبر کو بڑے سے بڑا خوبصورت سے خوبصورت بناتے ہیں، کیا کیا لکھتے ہیں، کیا کیا بناتے ہیں۔ امام حسن امام حسین کو کیا گزری ہوگی، انہوں نے اپنے بابا کی قبر کے نشان کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا، سال ہر سال تک قبر کے نشان مٹے رہے۔ کیا یہ مظلومیت نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں دشمن آ کے ان کے قبر کو کھود نہ ڈالے، اور کھود ڈالتے ہیں۔ آج بھی جو شیعان اہل البیت پوری دنیا میں قربانی دے رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے چاہنے والے کیوں ہیں، یہ اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں، یہ آج تک ہضم نہیں کر سکے اور ہضم نہیں کر پائیں گے۔ یہی فرق ہے مومن اور غیر مومن۔ اس کے بعد پھر چوتھے اہل بیت کے نشانیوں میں سے امام حسن مجتبیٰ ہیں، جن کی شہادت ہوئی ہے۔ ان کو تحفہ جنگ جمل کا یہ دیا گیا، جنگ جمل میں بڑے کارنامے انجام دیے تھے، اس لیے اپنا بوجھ نکالا ان کے جنازے کے اوپر تیر باران کر کے۔ 70 تیر بے وست ہو گئے تھے۔ کس نے مارے؟ کرسچن نے مارے، یہودیوں نے مارے، کس نے مارے؟ جرم کیا ہے؟ آج بھی کوئی دب مرتا ہے تو پوچھتے ہیں باپ مرا ہے تو ماں کے بغل میں، ماں مری تو باپ کے بغل میں، بچہ مرا ہے تو باپ کے بغل میں دیتے ہیں، قریب قریب کرتے ہیں۔ تو نانا کے بغل میں نواسا نہ جائے، کوئی اور چلا جائے، صرف یہ جرم ہے جس کے سبب سے اس کے اوپر تیر بارش کی جائے۔ کتنی بڑی مظلومیت ہے۔ اور پھر امام حسین کے ساتھ جو ہوا وہ تو تاریخ اس کائنات میں جواب نہیں لا کے دے سکتی ہے، کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشوں کو دفن کرنے کے بجائے امام حسین کی ذرے ذرے میں مٹا دینے کی کوشش کی گئی تاکہ دفن نہیں کیا جا سکے، مگر اللہ جس کو عزت دے اسے کہو۔ کس نے مارا؟ یہودیوں نے، کرسچن نے، ہندوز نے؟ کس نے مارا؟ کیوں مارا؟ اہل بیت کے ساتھ جو مسائل بیان کیے جائیں مولا متقیان کے۔ شب قدر میں جب ضربت لگی ہے تو وہ ضربت لگنے کے بعد جب حکیم آیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ یہ اتنی خطرناک زہر میں پیوست کر کے مولا متقیان کے سر پر ماری گئی ہے کہ اگر کسی دریا میں اس کا زہر ڈال دیا جائے، جتنی تلواریں پلائے گی پوری کی پوری مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ خطرناک ترین زہر۔ اللہ اکبر۔ خدا انشاءاللہ کسی غم میں نہ رلائے سے مظلوم کربلا کے غم۔ دوستو عزیزو، انشاءاللہ جہاں بھی رہیں گریہ زاری مصائب میں ماتم میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، کیونکہ یہ شب قدر کے علاوہ مصیبت عظمیٰ ہے اپنے مومنین مومنات کے لیے۔ اس کائنات سے باپ جا رہا ہے، یعنی انت وانا ابوال حاضر الامہ، اے علی آپ اور ہم اس امت کے باپ ہیں۔ تو جب بھی باپ اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے ماتم کیا جاتا ہے، ذکر مسائل بیان کیا جاتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں دوستو کہ یہ توفیق آپ کو ملی ہوئی ہے۔ یہ توفیق کبھی چھیننے نہیں دیجیے گا، کبھی کوئی دشمن آپ سے یہ چھین، جس دن آپ نے یہ صفت اپنی ختم کی تو پھر کہاں گم ہو جائیے گا آپ کو خود پتہ نہیں ہوگا۔ یہ نعمت دشمن آپ سے نہ چھین سکے۔ کوششیں بہت ہو رہی ہیں خراب کرنے کی، اس کو محو کرنے کی، شکل بدلنے کی، یہ نعمت نہیں آنے دیجیے گا۔ اہل بیت سے محبت، ان کے دشمنان اہل بیت سے نفرت، یہ صفت اگر باقی رہی تو آپ کو کوئی نہیں مٹا سکتا، یہ صفت اگر خدا نخواستہ کم ہوئی تو پھر کوئی آپ کو بچا بھی نہیں سکتا۔ وَعَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وآل محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔